وُدِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، سب سے پہلا گھر، اول پہلا گھر وہ مکے میں ہے، اور وہ کون ہے؟ حرم پاک، خانہ کعبہ، سب سے پہلا گھر۔ فیہ آیات بینات، یہ ہے کیا؟ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی، برکت، رحمت، ہدایت۔ اس میں ہے کیا؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر روشن روشن نشانیاں، بہترین بینات تمہارے لیے ہم نے رکھی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوتے تھے اس جگہ کو کہا گیا آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی روشن نشانیاں، بہترین نشانیاں، علامتیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ یہ ہے، تو نبی پاک علیہ السلام جس مصلی پر کھڑے ہوتے ہوں گے اس جگہ کا مقام کیا ہوگا؟ وہ کیا چیز؟ قرآن فرماتا ہے مقام ابراہیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہ مقام ابراہیم ہے۔ پھر فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو گیا حرم پاک میں، حرمین شریفین، جو یہاں داخل ہو گیا امن میں آ گیا، امن میں۔ ایک روایت میں آتا ہے جو شخص، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حرمین شریفین میں، یعنی مکے کے حرم میں اور مدینے کے حرم میں، دو حرم ہیں، مکے کا حرم میرے رب نے حرم بنایا اور مدینے کا حرم میرے نبی نے حرم بنایا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو حرم، حرمین، دو حرم ایسے ہیں کہ جو اس کے اندر انتقال کر گیا، جو وصال کر گیا، جو یہاں پر شہادت پا گیا، جو یہاں مر گیا، سب کا سب جنت میں چلے جائیں گے، سب کے سب جنت میں داخل، امن امن۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو یہاں داخل ہو جاتا ہے امن پا جاتا ہے، اگر مر جاتا ہے تو جنت میں امن کے ساتھ ہے۔ اگلی چیز حج، حاجی حشاش بشاش ہے اس وقت، آپ کو پتا ہے، کوئی رو رہا ہوگا، کوئی مسکرا رہا ہوگا، کوئی گڑ گڑا رہا ہوگا، کوئی اللہ کے حضور کس حالت میں ہوگا، کوئی کس حالت میں ہوگا، کوئی حرم کی کسی سرزمین کے کسی کونے پر ہوگا، کوئی کسی خطے پر، کوئی کسی اینٹ پر ہوگا، کسی پہاڑی پر ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں۔ سارے حجاج اس ٹائم حشاش و بشاش، گڑ گڑا رہے ہیں تو بھی حشاش و بشاش، رو رہے ہیں تو بھی حشاش و بشاش، اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں تو بھی حشاش و بشاش، اللہ کے حضور قیام میں تو بھی حشاش و بشاش۔ کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ یہ مقام ایسا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، 3 لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں کرتا۔ جیسے میں نے عرفہ کا بتایا، جو مانگو گے ملے گا۔ اسی طرح 3 لوگوں کے متعلق فرمایا، پہلا وہ روزے دار جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے اور اس میں صرف اللہ کی رضا شامل ہو، دکھلاوا نہ ہو، روزے کا حق ادا کیا ہو، گناہ نہ کیا ہو، فسق نہ کیا ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، غیبت نہ کی ہو، وعدہ خلافی نہ کی ہو، کوئی غلط کام نہ کیا ہو، روزہ صحیح ادا کیا ہو۔ فرمایا روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ ایسے روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، قبول ہی قبول۔ دوسرا بیمار، وہ بیمار جو بیمار ہو جائے مگر اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے اپنی بیماری کی شکایت نہ کرے، بیمار ہو تو اپنے رب سے کہے مولا تو نے مجھے بیمار کیا ہے میری غلطیوں پر، اب تو جانے اور میں جانوں اور بیماری جانے، بس ختم۔ تیسرے کہتا نہ پھرے میں تو جب سے سنبھلا ہوں بیمار ہوں، کبھی ایک پرابلم آ رہی ہے، کبھی دوسری آ رہی ہے، کبھی تیسری، امام صاحب دیکھو کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، کیا مسئلہ نہیں۔ شکوہ شکایت نہ کوئی کرے، ایسا بیمار جو اپنی بیماری کو اپنے رب کے سوا کسی سے ظاہر نہ کرے، اپنے رب کے علاوہ کسی سے شکایتیں کرتا نہ پھرے، ایسے بیمار کی فرمایا اللہ تعالیٰ دعا کبھی رد نہیں کرتا، اس بیمار کی دعا ہی قبول ہے۔ ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو سمجھ جائیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہوتی تو سمجھ لینا میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو نبی کا فرمان سنا رہا ہوں۔
پھر تیسرا وہ حاجی جب تک اپنے گھر واپس نہ پلٹ جائے حج کر کے، وہ حاجی جب تک حج کر کے اپنے گھر واپس نہ پلٹ جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی کوئی دعا ٹھکرائی نہیں جاتی، سب قبول ہے، بشرطے کہ اس حاجی نے حج کے دوران کوئی فسق نہ کیا، کوئی غلط نہ کیا۔ مسئلہ یہ، اب حاجی اتنے آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اتنی دعائیں مانگی قبول نہیں ہوئی، تو سمجھ لو حاجیوں ہر چیز کے اصول ہیں، اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ہمارا اپنا قصور ہے، میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے رب کے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا، انہوں نے فرما دیا قبول ہے تو قبول ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اس میں فطور ہے تو قبول نہیں ہے، ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں تو قبولیت نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ حضرت قبول کن کی ہوتے ہیں یہ چیزیں وہ بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ حضرت علی بن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے، حج کے لیے روانہ ہوئے، حج پہ گئے، جب مسجد خفیف اور مینا کے درمیان آپ پہنچے، وہاں پر آپ کی آنکھ لگ گئی، مسجد خفیف اور مینا کے درمیان آپ کی آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی تو ان کو نظر آیا آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے، ان کے سامنے دو فرشتے نازل ہوئے، اور آ کر ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کیا تم جانتے ہو اس سال کتنے مسلمانوں نے حج کیا؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں میں تو بالکل نہیں جانتا۔ پھر پہلا فرشتہ خود بتاتا ہے اس سال 6 لاکھ مسلمان حج کرنے آئے۔